صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ آج کے مدنی مذاکرے میں جو مجلس اور دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں مدنی منیوں کا ہے، الحمدللہ ان سے وابستہ اسلامی بھائی بھی آج شریک ہیں، ان سے متعلق سوالات بھی ہیں، اور ان کے سرپرست ناظمین قاری صاحبان اور دیگر متعلقین مجلس کے اسلامی بھائی بھی مختلف مقامات پر آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ پیارے اللہ۔ باپا جان، مدرسۃ المدینہ اتاری کابینہ صوبہ مکی ڈویژن باغ اتار سے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بعض قاری صاحبان مدنی منوں کی اغلاط کی یاد دہانی کے لیے قرآن پاک پہ مختلف پین وغیرہ سے نشانات لگا دیتے ہیں، جو کہ قرآن پاک کی خوبصورتی میں رکاوٹ بھی ہوتا ہے۔ شاید مدنی منع بھی بعد میں دیکھا دیکھی اسی طرح کرتے ہیں، تو قاری صاحبان کا اس طرح غلطی لگانا درست ہے؟ اگر نہیں تو کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں۔ اگر اپنا ذاتی نسخہ ہے اس پر تو اس طرح کا اشارہ لگا دے، مگر اس میں یہ احتیاط کرے کہ اس کی یعنی کہ اس طرح کی مطلب کاٹا پیٹی نہ ہو کہ وہ زینت متاثر ہو، یعنی کہ جہاں تحریر ہے وہاں نشان لگانے کے بدلے مثلا حاشیے کے باہر جو کوڑا حصہ ہے بلینک اس پہ لگا دے، یا جیسے وہ آیت کا گول دائرہ ہے تو اس میں وہ فلوریسنٹ مارکر ہائی لائٹ اس کو کر دے، کوئی ایسی صورت کرے کہ اس میں تحریر میں تو لائنیں اور لکیریں اور یہ نہ ہوں، وہ بھی اپنے ذاتی نسخے میں۔ اگر اپنا ذاتی نسخہ نہیں ہے اور وہ کلام پاک دعوت اسلامی کا ہے، مدرسۃ المدینہ کا ہے، یا کسی نے وقف کیا ہوا ہے، اس میں نشانات نہ لگائیں، بلکہ اور کوئی حکمت عملی اس میں اختیار فرمائیں۔ اگر کچی پینسل سے بھی لگاتے ہیں تب بھی پھر اس کو ربڑ سے جب مٹائیں گے تو اس وقت وہ کچھ نہ کچھ کاغذ کا حصہ جو ہے وہ گھسے گا اور اس کا ہلکا پھلکا دھبا پڑنے کا بھی سلسلہ رہے گا، اس لیے وہ قلم یا پینسل کچی پینسل وغیرہ سے بھی احتیاط کی جائے جبکہ کسی اور کا نسخہ ہو۔ جب قاری صاحبان احتیاط کریں گے بچیں گے تو انشاءاللہ مدنی منوں کی بھی وہ تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں اتاری وبرکاتہ۔ کابینہ فیضان مدینہ مدرسۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں، ایک مدرس کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدرس کورس جاری ہے، کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے جو ان کی تربیت کے لیے معاون ثابت ہوں کہ یہ آپ کے پسندیدہ قاری بن جائیں۔ اول تو جو قاری صاحبان تربیت لے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھی اچھی نیتیں کریں، اچھی نیت کے بغیر تو ثواب کہاں ملے گا؟ وہ کاہے کو قاری صاحب بن رہے ہیں؟ اب روزگار کے لیے بن رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ ان کی نیت ہے، اور روزگار میں بھی پھر وہ اچھی اچھی نیتوں کا تو سلسلہ رہتا ہے، یعنی کہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو اب یہ کیا نیتیں اچھی اچھی کر لے کہ میں یہ جو کورس کر رہا ہوں مدرس کورس، اس میں پورا وقت تن دہی من دہی دل دہی جان دہی
کے ساتھ سیکھوں گا۔ اس میں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ مجھ پر جو بھی یعنی کہ اساتذہ ہیں یا جو بھی اخراجات اس وقت ہو رہے ہیں مجھے تربیت دینے کے، یہ دعوت اسلامی کے چندے سے ہیں۔ تو اس میں اگر سستی کروں گا، غفلت کروں گا سیکھنے میں، تو مجھ پر جو خرچہ ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خائن قرار پاؤں یا مجھ پر کوئی قلم لاگو ہو، اللہ اور رسول کی ناراضی ہو۔ میں جب آیا ہوں سیکھنے کے لیے تو مجھے پوری توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح اپنے آپ کو ڈراتے ہوئے پوری توجہ دے، ورنہ آئے نہیں ذرا آنا ہے تو پھر پورا پانا ہے، ورنہ کیا جانا ہے۔ تو اس طرح توجہ دوں گا اور اللہ کا پاک کلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھوں گا، اپنی بھی اس میں یعنی اصلاح کروں گا تاکہ میں صحیح سے صحیح تر قرآن پاک پڑھ جاؤں، اور پھر میں اس کو سکھاؤں گا دوسروں کو بھی، اور وہ بھی اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سکھاؤں گا۔ اب اس کی اجرت جو وہ اگرچہ جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات وغیرہ چلانے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بندہ لیتا ہے۔ تو گھر والوں کو سوال کی ذلت سے بچاؤں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، اس طرح کی اس اجرت میں بھی نیت ہو سکتی ہے، اور نیت اسی وقت ہوگی جبکہ وہ حسب حال ہو۔ حسب حال نہ ہو نا تو پھر وہ نیت ویلڈ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کھاتا پیتا ہے، اس کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی تنخواہ لینا جائز ہے، لیکن اب یہ نیتیں کرے گا نا تو شاید یہ نیتیں کام نہیں آئیں گی کہ وہ تو پہلے صرف کھاتا پیتا اور صاحب حیثیت ہے۔ تو اب یہ کہ اور کچھ نیتوں پر غور کر لے کہ وہ کیوں پیسے لے رہا ہے، اجرت کیوں لے رہا ہے، صرف حرص کی وجہ سے لے رہا ہے، جمع مال کی وجہ سے لے رہا ہے، پیسوں سے محبت ہے اس کی وجہ سے لے رہا ہے۔ تو اب اس کے اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے یا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ بھی بس ایسا ہی ہوگا حرص کے مطابق، تو اس کا آخرت میں کیا فائدہ جبکہ کوئی اچھی نیت نہ ہو اور نہ بن پاتی ہو اس میں۔ اب اس میں اچھی نیت شاید یہ بن سکتی ہے کہ میں یہ تنخواہ لوں گا تاکہ میں پابندی سے پڑھا پاؤں، اور تنخواہ لے کر چپ چاپ پھر وہ رائے خدا میں دے دے، کسی کو بتائے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا مدنی منا مدرسۃ المدینہ نثر پارک میں حفظ کر رہا ہے، اس کے کھانے پینے کی کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے؟ سنا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، پہلے کے لوگ حفظ کرنے والوں کو شہد پلاتے تھے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ تو برکات توہو کے بجائے آپ نے برکات تہو کہا، تو یہ اس کی بھی تصحیح فرما لیں۔ برکات توہو صحیح تلفظ ہے۔ تو کھٹی چیزیں جو ہے نا، یہ مدنی منوں کے لیے بھی اور مدنی منع کے ابو کے لیے بھی، سبھی کے لیے وہ اس کی افراط کثرت مضر ہے۔ ایک یعنی کہ لمٹ کے اندر کھٹی چیز کی ضرورت بھی ہے، اس میں وٹامن سی بکثرت ہوتا ہے، جیسے لیمو کھٹا ہوتا ہے۔ تو آج کل یہ بچے کھٹی چیزیں بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو کھٹی چیزوں سے بلغم بنتا ہے، بلغم بکثرت بنتا ہے، جیسے نزلہ ہو گیا، کھانسی، نزلہ کھانسی بلغم سے ہوتا ہے، بخار بھی چڑھ جاتا ہے، بعض جگہ درد بھی پکڑ لیتا ہے بلغم سے، بہت یعنی کہ ذرا نقصان کرتا ہے بلغم، جو اس کی کئی بیماریوں سے ہوتی ہے، ٹی بی کی طرف بھی گھسیٹ جاتا ہے یہ۔ تو جب بلغم ہوتا ہے نا تو بلغم حافظے کو کمزور کرتا ہے۔ تو بلغم صرف کھٹی چیز نہیں بناتی، بلغم بنانے میں چاول کا بھی کردار مانا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کھانا بھی اگر زیادہ پیٹ بھر کے ڈٹ کے جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں اور بعد میں بیچ میں بھی کھاتے ہیں، جب ملا تب کھاتے ہیں، جس طرح جانور چرتے رہتے ہیں، تو بعض بندے بھی